کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں درخشاں بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ ہٹلر مودی نے پاکستان پر حملہ کیا تو منہ توڑ جواب دیں گے، یہ آخری جنگ ہوگی، بھارت کے مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی، نہ میدانوں میں کبھی گھاس اگے گی۔ وزیر ریلوے شیخ رشید آزاد کشمیر میں یکجہتی کشمیر ریلی سے خطاب، کہا کہ 72 سال سے ہماری افواج آج کے دن کے لیے تیار ہوئی ہے، اللہ نے کشمیر کو پاکستان سے ملانے کا فیصلہ کر لیا، مودی نے آخری کارڈ کھیل کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ نازی مودی کے اقدامات سے مسئلہ کشمیر دوبارہ اجاگر ہوا، ساری دنیا کا میڈیا ہٹلر مودی کے خلاف ہوتا جا رہا ہے۔ کشمیری نہ جھکے ہیں اور نہ جھکیں گے۔ We will fight until our last breath for our independence. دنیا کی سب سے بڑی جیل بننے والی مقبوضہ وادی میں ہر گزرتا دن کشمیریوں پر بھاری، 20 دن سے جاری کرفیو کے باعث ادویات اور کھانے پینے کی چیزوں کی قلت، ظالم بھارتی فوج کی سفاکانہ کارروائیوں کے خلاف بے گناہ کشمیری عوام عالمی برادری کی مدد کے منتظر۔ بھارتی اپوزیشن کانگریس رہنما راہل گاندھی اور غلام نبی آزاد سری نگر پہنچ گئے۔ قابض انتظامیہ نے راہل گاندھی کو ایئرپورٹ سے نکلنے سے روک دیا، واپس نئی دہلی بھیجنے کی تیاریاں، کوریج کے لیے آنے والے میڈیا پر تشدد، خواتین صحافیوں کو بھی دھکے دیے گئے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کر کے آگ سے کھیل رہا ہے اور یہ آگ خود بھارت کی سلامتی کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ صدر مملکت عارف الوی کا امریکی ویب سائٹ کو انٹرویو، کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے اور نہ ہی اس کا آغاز کریں گے، لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو دنیا کا کوئی ملک ہمیں دفاع سے نہیں روک سکتا۔ معاون خصوصی فردوس عاشق آوان نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، نئی دہلی کا غیر ذمہ دارانہ رویہ خطے کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بدترین کریک ڈاؤن کے دوران بی جے پی کو دوسرا جھٹکا، سابق بھارتی وزیر خزانہ ارون جیٹلی چل بسے، 2 ہفتے قبل سابق وزیر خارجہ سشما سوراج انتقال کر گئی تھی۔ مقبوضہ وادی میں تعینات بھارتی فوجیوں کی جانب سے خودکشی کے واقعات میں بھی اضافہ، آنند ناگ میں بھارتی پیرا ملٹری فورس کے افسر کی خودکشی۔ بھارتی مظالم کا شکار کشمیریوں سے یکجہتی کا سلسلہ جاری، مقبوضہ کشمیر میں ذرائع ابلاغ کی بندش کے خلاف صحافیوں کا مظفر آباد سے چکوٹی ایل او سی تک مارچ، مظاہرین کی بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی، سوئی میں بھارت کے خلاف ریلی، مذہبی جماعتوں اور سول سوسائٹی سے وابستہ سینکڑوں افراد کی شرکت، فضا کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھی۔ بھارت کے چھوڑے گئے پانی کی تباہ کاریاں جاری، دریائے سندھ، ستلج، راوی اور چناب میں بہاؤ میں مسلسل اضافہ، کنگن پور کے مقام پر 56,000 کیوسک کا ریلا، متعدد دیہات زیرآب، چیچا وطنی میں مسلسل کٹاؤ کے باعث کئی گاؤں ڈوب گئے، جھنگ کے 50 دیہات میں پانی داخل، قادر پور میں درجنوں علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع، قصور، اوکاڑا اور دریائے ستلج سے ملحقہ دیگر اضلاع میں فلڈ ریسکیو آپریشن جاری، 12,000 سے زائد افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ میئر کراچی وسیم اختر نے وفاقی وزیر فیصل واوڈا کو نشانے پر لے آئے، فیصل واوڈا کو نا سمجھ سیاستدان قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم سے وفاقی وزیر کو لگام ڈالنے کا مطالبہ کر دیا، کہا کہ فیصل واوڈا سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے بیانات دے رہے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میئر کراچی، گورنر سندھ اور علی زیدی مل کر کراچی کا کچرا صاف کر رہے ہیں، بولے کراچی کے عوام بڑی مشکل میں ہے، کراچی ہم سب کا ہے اور سب کو مل کر کام کرنا ہے۔
اور الیکشن کمیشن میں 2 نئے اراکین کی تقرری آئینی طریقہ کار کے تحت کی گئی. آئین کے تحت چیف الیکشن کمشنر کے پاس ان کا حلف لینے سے انکار کا اختیار نہیں. معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کا ٹویٹ. کہا کہ دونوں اراکین دیانتدار اور قانون کے ماہر سمجھے جاتے ہیں. ملک بھر سے تمام بار ایسوسی ایشنز اور کونسلز نے بھی ان کی تقرری کی حمایت کی ہے.